علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محفل، بانی محفل، استاد الاساتذہ، مفتی پاکستان مفتی گلزار احمد نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی مہربان اور فاضل ذیشان حضرت علامہ مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب، اور جگر گوشہ شیخ الجامعہ صاحبزادہ والا شان علامہ حسیب احمد نذیری دامت برکاتہم العالیہ، اور فقیر سائیں محمد عمیر مدنی صاحب، اور ہمارے حضرت علامہ مفتی شیخ الحدیث و تفسیر ظہور الاسلام صاحب کے صاحبزادگان، حضرات طلباء و دیگر احباب، بالخصوص میں نہ ذکر کروں تو یہ درست نہیں ہوگا، اہل سنت کا ایک مجاہد فرد چودھری قدیر احمد نقشبندی صاحب، جو کہ ہمارے مسلک کے لیے ہر وقت جانی مالی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ گفتگو مجھ سے قبل بہت طویل ہو چکی ہے، اور سب سے پہلی بات کہ خلیفہ اول جو ہے ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جہاں سے بات شروع ہے خلیفہ سے، یہاں ہی سے آپ لے لیں کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برابری کا، ہم مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے۔ ادھر تم خلفاء کی بات کرتے ہو، ادھر تم مثل کی بات کرتے ہو، تو پھر سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مثل ہوتا تو پھر ابو بکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ نہ کہلواتے۔ تو یہاں سے بات چلتی ہے کہ کوئی صحابی جو ہے یا کوئی بھی امت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل نہیں ہو سکتا، ان کا نائب ہو سکتا ہے، ان کا خلیفہ ہو سکتا ہے، اور ان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا درس یہ ہے کہ آپ نے جب سیرت اور ذمہ داری ان کی دیکھنی ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا۔ ایک عقیدے کی بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے تم نعرے لگاتے ہو، جلوس صحابہ کرام کی عظمت کے نکالتے ہو، ہم بھی قربان ہیں صحابہ کی عظمت پر، اور ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے عقیدہ کہہ دیا جب سارا مال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تو سوئی بھی نہیں چھوڑ کر آیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب یہاں عقل سے آپ کام لیتے ہوئے دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے سامنے، حضور صدیق اکبر کے سامنے ہیں۔ اب ایک مقام پر ایک شخص ہو سکتا ہے، دو جگہوں پہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر آیا، اور میرے گھر میں یعنی جو باقی ہے وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اب رسول یہاں بھی ہے، رسول وہاں بھی ہے، اللہ یہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے۔ لگاؤ فتویٰ اگر تمہارے اندر جرت ہے تو ابو بکر پر۔ دوسری بات جو میں نے آیا شریفہ پڑھی ہے، کچھ حصہ پڑھا ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے اندر جو اللہ کے پاس صاحب عزت لوگ ہیں نا، وہ لوگ ہیں تم میں سے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی پر تو ہماری بات ہی نہیں ہے، ان کا تقوی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا دوسرا جو اصال ثواب کی یہ تقریب ہے شیخ الحدیث مولانا ظہور الاسلام صاحب کی، ان کے تقوی پر جو ہے ایک جماعت جو ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ وہ بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے۔ آج لوگ جناب یہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ میرا دادا فلان تھا، میرا پردادا فلان تھا، میرا فلانا فلان تھا، میرا فلانا فلان تھا۔ اچھا، یہ ڈرامے جو ہیں اس سے وہ عزت پاتے ہیں، لوگوں سے مولویوں سے خطاب کرواتے ہیں کہ بھائی میرے حضرت صاحب کے جو ہے فضائل بیان کر، ان کی کرامتیں بیان کر، ان کا مقام بیان کر۔ آگے جو آنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو کچھ ہے نہیں، ان کے پیچھے کون تھا؟ ہم کہتے ہیں معیار جو ہے قرآن ہے، قرآن کہتا ہے تم میں متقی اور پرہیزگار جو ہے اللہ کے حضور وہ جو ہے عزت والا ہے، وہ تکریم والا ہے، وہ تعظیم والا ہے۔ اس لیے جو صدیق اکبر نے ہمیں پیغام دیا، جو صحابہ نے پیغام دیا، جو اہل بیت نے پیغام دیا، وہ یہی تھا کہ تم میں سے اگر تمہاری اولاد زیادہ متقی نہیں ہے، مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے حضرت فاروق اعظم کا، حضرت ابو بکر صدیق کا، انہوں نے اپنی اولادوں کو یہاں مقرر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے ان کو سجادہ نشین کیوں نہیں بنایا؟ تو پتہ یہ چلا سجادہ نشین وہی ہوگا جو تقوی میں زیادہ ہے، پرہیزگاری میں زیادہ ہے، علم و فضل میں زیادہ ہے۔ تو آج علم کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو۔ اب کچھ لوگ گئے خلافت کی طرف، کچھ لوگ گئے تدریس کی طرف، کچھ لوگ گئے امامت کی طرف، اور کچھ لوگ گئے خطابات کی طرف۔ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا ظہور الاسلام صاحب نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ تدریس کا انتخاب تھا اور بہت اعلیٰ انتخاب تھا۔ یہ بھی دین کی خدمت ہے، خطباء جو کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کی خدمت ہے، واعظین کا کام جو ہے وہ بھی الگ ہے، اور اسی طرح مصنفین کا کام جو ہے وہ بھی دین کی خدمت ہے، دین کی اشاعت ہے۔ تو یہاں پر مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب نے ایک اور بات جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا، میں وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ توہین رسالت اور توہین صحابہ اور آل بیت امہات المومنین کے حوالہ سے جو قانون سازی ہے وہ بنیادی طور پر اہل علم کو اس کا حق ہے۔ جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں ان کو تو سورۃ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، تو اس لیے یہ قانون ضرور ہر حال میں ہونا چاہیے، اس کی ہم حامی ہیں، مگر اس قانون کے اندر جو کمزوریاں باقی رہ جاتی ہیں وہ اہل علم کو پہلے بتایا نہیں جاتا، پھر ان پر عمل درآمد مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں، اس لیے اس کو وہاں بھیجا جائے، اور وہ اس کے اندر اگر کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ختم کریں اور پھر آپ اس بل کو پاس کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔